سانگڑ کے دوست بھی شاید پہلے آئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ آواز سنایا تھا، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے گی کہ وہاں کتنی برانچز ہیں اور فعال برانچز کی تعداد کیا ہے۔ شہید بے نظیر آباد کے دوستوں نے غلام قادر صاحب نے آواز سنایا اور کوشش قابل تعریف ہے۔ دوستو، جو بنیادی جماعت کا کام ہے وہ ہے تعلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو، ہمارے دل زندہ اور ذاکر باخدا بنے۔ اور یہ جو پیغام ہے یہ زیادہ تر جو مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پسماندہ ہے، پیچھے ہیں، ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کا زیادہ ذوق اور شوق رکھیں، اور وہ یہ نیت دل میں ہو کہ ان کا ایک تو تعلق اللہ قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دلوں میں آ جائے، اور یہ بھی دل میں تمنا ہو، جس طرح یہ پوری جماعت کا مشن ہے کہ ہمارے دوست اگر معاشی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے پسماندہ ہیں، پیچھے ہیں، اگر ہیں تو یہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے، ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے، خوشحال ہو جائے، ان کی اولاد بہترین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگو، دنیا کی بھی بھلائی مانگو اور آخرت کی بھی بھلائی مانگو۔ بے شک جب ہم کسی دنیا دار کو، امیر آدمی کو دیکھتے ہیں تو جو بھی اس کا پس منظر ہوتا ہے، جو اس کی شہرت ہوتی ہے، اس وجہ سے فطرتی طور پر ہمارے دل ان کی طرف کھنچتے ہیں، بھائی امیر آدمی ہے تو اس سے جا کر ملیں۔ وہ کوئی ہندی شاعر گزرا ہے، اس کا مشہور شعر ہے کہ پیسے کو پیسہ ملے کر کر لامبے ہاتھ، پیسے کو پیسہ ملے کر کر لامبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی پوچھے نہ کوئی بات۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ان کی اوگت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جتنے بھی مبلغین ہیں، اگر آپ ان لوگوں کی طرف جائیں جو آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں، جو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، بھلے ان کے ممکن ہے ان کے گھر اچھے نہ ہوں، ممکن ہے ان کی کھانے اتنے لذیذ نہ ہوں، ممکن ہے وہ کھانا کھانے کی دعوت بھی نہ دے، لیکن وہ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ اور ہم اور آپ بھی ان سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، جس طرح حضور علیہ السلام نے مساوات قائم کی، سب برابر ہیں، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی ہماری سوچ ہو اور پھر دل میں ان کے لیے یہ تڑپ ہو کہ ان کے دین بھی سیکھیں، دنیا بھی ان کی اچھی ہو، آخرت، تو ان لوگوں کی طرف ضرور جائیں، اور وہی لوگ ہیں جو آپ کا پیغام سنیں گے۔ ویسے بھی دیکھیں حضور علیہ السلام جسے ابھی جنگ بدر کی یاد دہانی ہم کر رہے تھے، جو رمضان المبارک کی یہ معرکہ برپا ہوا، تو حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے تھے جنگ بدر کے موقع پر، وہ سب کے سب غریب تھے۔ ان کی صورتحال کو کبھی کبھار ہم علماء کی زبانی بیان کرتے ہیں، پھر تقریر پر جب بندہ آتا ہے نا تو پھر وہ بات میں بڑھاوا آ جاتا ہے، مبالغہ آ جاتا ہے۔ یہ تقریر وائز خطیبوں میں یہ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر ہم بڑا چڑھا کر بات کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ غریب لوگ پسماندہ صورتحال تھی۔ ان کے سامنے جو مقابل کھڑے تھے وہ مکہ کے رئیس تھے، قریش مکہ سب امیر تھے۔ حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ غریب اور مسکین لوگ۔ تو دوستو، اس لیے ہمیں کچھ آر نہیں ہونا چاہیے کہ جو اچھا کھانا کھلائے ہم روز روز اس کے پاس جائیں، اور جو غریب ہیں ان کے پاس جا کر ہمیں مزہ ہی نہ آئے۔ مبلغین میں یہ چیز نہیں، ہم سب میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ضرورت وہاں پر ہے جن کے
पेट भरे हुए हैं اور پتہ نہیں وہ جو بھی حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، وہ پتہ نہیں دیتے بھی ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے، لیکن ان کی امارت، ان کی شاہی اور ان کی بود و باش ان سب عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کی طرف جائیں اور ان کے ساتھ ہم نوا، ہم آواز بن جائیں اور ان کی مدد کریں اور ان کو تبلیغ کریں، ان کو ذکر کی دعوت دیں۔ بہت شکریہ۔